بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے کہ جب بچوں کا خرچے کا کیس ڈگری ہو جاتا ہے اور ڈگری میں پھر اجراء کی درخواست بھی دے دی جاتی ہے، یعنی کہ وصولی کی درخواست بھی دے دی جاتی ہے اور عدالت میں معاملہ پہنچ جاتا ہے بچوں کی خرچے کی وصولی کا، تو اس دوران اگر میاں بیوی کے درمیان راضی نامہ ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کے خرچے کی حد تک جو بیانات ہیں وہ کیسے ریکارڈ ہوں گے اور ان کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، کیا عدالت جو ہے انہی بیانات کی روشنی میں فیصلہ دینے کی پابند ہے یا اپنی طرف سے بھی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے اس میں۔ اور جو بصیغہ واپسی راضی نامہ کی صورت میں کیس واپس لیا جاتا ہے یا وڈرا ہوتا ہے یا ڈسمس ہوتا ہے، تو بچوں کے خرچے کی حد تک بھی کیا ودرا اور ڈسمس ہو جائے گا کیس۔ اور اس سلسلے میں یہ ایک کیس ہے بڑا امپورٹنٹ، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 2018 YLR 2653 ججمنٹ ہے یہ۔ اس میں یہ تھا، کچھ حالات و واقعات اس طرح سے تھے کہ ماں نے عدالت اجراء میں بیان ریکارڈ کروا دیا کہ اس کے خاوند کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا ہے اور آبادی پر اتفاق ہو گیا ہے، یعنی وہ اپنے خاوند کے ساتھ آباد ہو گئی ہے اور راضی نامہ ہو گیا ہے۔ تاہم اس نے اپنے بیان میں یہ نہیں لکھوایا تھا کہ اس نے خرچہ وغیرہ وصول کر لیا ہے، بلکہ یہ لکھا دیا کہ اس نے اپنے بیان میں واضح کر دیا کہ ڈگری کی جو اماؤنٹ ہے اس میں مدعیہ جو ہے اس کو کوئی ادائیگی نہیں ہوئی، اور وہ ڈگری کے مطابق نان و نفقہ وصول کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ اگر وہ بعد میں اسے ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے مطابق جو ڈگری ہوئی ہے یہ بچوں کا خرچہ وہ دوبارہ وصولی کر سکتی ہے۔ لیکن وہ اس نے ساتھ میں یہ بھی بیان دیا کہ فی الحال اس درخواست اجراء کی ضرورت نہیں رہی اسے، تو اس معاملے کو وہ نہیں چلانا چاہتی مزید۔ تو عدالت کا فیصلہ یہ اس میں آیا، جو اجراء جس عدالت میں چل رہا تھا فیملی کورٹ میں، کہ بصیغہ واپسی درخواست اجراء خارج شد بروئے راضی نامہ۔ اب ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو عدالت تحت یعنی کہ فیملی کورٹ نے اجراء میں اپنا صادر کیا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایرونیس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے پھر وضاحت کی کہ یہ کیسے ہونا چاہیے تھا فیصلہ، اور بیانات کی کیا اہمیت ہے اور بچوں کے خرچے کی کیا اہمیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عدالت اجراء کو چاہیے تھا کہ وہ راضی نامہ کی شرائط کے مطابق فیصلہ کرتی، جو بھی ان کے بیانات آ رہے ہیں میاں بیوی کے ان کی روشنی میں فیصلہ کرتی، لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ درخواست اجراء کو بصیغہ واپسی خارج کر دیا اور ان بیانات کو نہیں دیکھا جو انہوں نے دیے کہ وہ بیانات کیا دے رہے ہیں، بلکہ اس کو خارج کر دیا، حالانکہ خارج کرنا نہیں بنتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتی کارروائی یا جو جوڈیشل فیکٹس ہوتے ہیں ان کو پریزمپشن آف ٹروتھ ہے حاصل ہے، یعنی ان کے ساتھ یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ درست ہیں اور سچے ہیں، لیکن اس تاثر یا اس پریزمپشن کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ریبٹ نہیں کیا جا سکتا یا اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، اور فریق مقدمہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی جو عدالت کی اس کارروائی میں جو اگر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ یہ عدالتی کارروائی کے بارے میں آبزرویشن دی ہائی کورٹ نے کہ عدالتی کارروائی کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو فریقین مقدمہ سے کوئی بھی اس ڈیفیکٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اور جہاں عدالت ایسا آرڈر پاس کرے کہ قانون کے بیان کردہ طریقہ کار جو یہ لیگل پروسیجر ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا قانون سے، تو اس کی سزا جو ہے وہ فریقین کو تو نہیں دی جا سکتی کہ عدالت نے ایک قانون سے ہٹ کے فیصلہ دے دیا، یا لیگل پروسیجر یا اس کا طریقہ کار جو قانونی ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی فیصلہ دے دیا تو اس کی سزا پارٹی کو تو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خرچہ نان و نفقہ کی کیونکہ ڈگری ہے، بچوں کی خرچہ کی ڈگری ہے، اور اس میں کاز آف ایکشن جو ہوتی ہے یعنی کہ وجہ دعویٰ جس وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی یا خرچہ نہیں مل رہا ہوتا اس وجہ سے کیا جاتا ہو، تو یہ ایسی بنائے دعویٰ ہے جو بار بار پیدا ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایسی بنائے دعویٰ نہیں ہے جیسے سول عدالت میں کیسز میں ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد ٹائم لیمیٹیشن ہے، اس کے اندر جو ہے کیس فائل کرنا ہوتا ہے ورنہ پھر بعد میں نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خرچہ نان و نفقہ کی جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں جو بنائے دعویٰ ہے وہ بار بار پیدا ہوتی رہتی ہے، اور یہ
کئی دفعہ پیدا ہوتی ہے بعد میں جب بھی انکار ہوگا۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس خرچہ نفقہ کے مقدمے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے جو حقوق ہوتے ہیں نابالغان کے وہ انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں صرف جو ہے اس عورت یا بیوی کے حقوق نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نابالغ جو ہوتے ہیں جن کے حقوق کا تحفظ گارڈین کا ہوتا ہے یا عدالت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کرے، تو وہ بچوں کے نابالغان کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، جن کے خرچہ کا اجراء کا جو درخواست ہے وہ ماں بھی جو ہے وہ وڈرا نہیں کر سکتی، یا اس سے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتی، یا اسے معاف نہیں کر سکتی، یا یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ خرچہ جو ہے وہ میں آئندہ اس کا اجراء نہیں دائر کروں گی مستقبل میں، یعنی اس کو ویو نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے حقوق کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے ماں کے بیان پہ، کہ ماں کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے جی میرا خاوند کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا ہے تو میں بچوں کا خرچہ جو ہے وہ آئندہ بھی اور سابقہ بھی جو ہے وہ خاوند سے وصول نہیں کر سکتی۔ تو عدالت نے کہا کہ نہیں، کیونکہ بچوں کے نابالغان ہیں، نابالغان کے حقوق اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو وہ ماں بھی جو ہے ان کو ختم نہیں کر سکتی اور وڈرا نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بچوں کے بہترین مفاد میں۔ ہاں، اگر ماں ایسی صورت میں وہ بیان ریکارڈ کرا کے وڈرا کرتی ہے بچوں کے حقوق سے، خرچہ کے حقوق سے، جس سے کورٹ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ واپس لینا جو ہے اس صورت میں بچوں کا اس میں بہتر فائدہ ہے، تو پھر تو عدالت اگر سمجھے کہ اس میں فائدہ ہے، کوئی ایسے حالات ہیں مثلا کہ کوئی قیمتی پراپرٹی جو ہے وہ خاوند جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں بچوں کو منتقل کر رہا ہوں، جس کی پرماننٹ آمدن بھی ہے جو بہت بڑی زیادہ ہے، اور کوئی بڑی پراپرٹی نام کر رہا ہے، تو اس صورت میں خرچہ کا دعویٰ واپس لینا ہے، تو پھر تو کورٹ سمجھتی ہے کہ اس دعویٰ سے بہتر ہے یا خرچہ کی وصولی سے بہتر ہے کہ یہ جو راضی نامہ ہوا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بچوں کا، تو وہ اس صورت میں تو ماں لے سکتی ہے، لیکن جہاں پہ یہ تاثر آئے گا کہ بچوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتی، اور وہ اگر واپس لے گی بھی صحیح تو اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بی بی نے اس فیصلے کو اپیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس چیلنج کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے اس فیصلے کو کریکٹ کر دیا، اس کی غلطی کو دور کر دیا، اور کہا کہ یہ خارج نہیں ہوئی درخواست، اس پہ وصولی ہو سکتی ہے، لیکن خاوند نے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ پہ سے جب رجوع کیا تو یہ 2018 YLR 2653 جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ججمنٹ آئی۔ اس ججمنٹ میں پھر کہا گیا کہ جو اپیل کا فیصلہ ہے جس میں اس نیچے والی عدالت کی جو غلطی تھی اس کو درست کیا گیا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں پہ غلطی کو درست کر دیا گیا ہو جس فیصلے میں، ایسے فیصلے کو عدالت عالیہ یا ہائی کورٹ تبدیل نہیں کرتی اور نہ ہی اس میں انٹرفیرنس یا مداخلت کرتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جن کیسز میں بچوں کا خرچہ انوالو ہوتا ہے یا خرچہ نفقہ کے مقدمات ہوتے ہیں اور وصولی ہو رہی ہوتی ہے اجراء کے سٹیج پہ جو راضی نامے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بڑی اہم ججمنٹ ہے، اور اس میں رولز طے کیے گئے ہیں، اصول طے کیے گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مزید کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔